مسیح کے بابرکت اور جائے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں یسوع مسیح کی ڈائریکٹ صلاح۔ کلام مقدس یسوع مسیح کی اور خدا باپ کی روح القدس کی ڈائریکٹ صلاح اور نصیحتیں ہی ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر جیسے ڈائریکٹ خداوند کلام کرتا ہے، اور نئے عہد نامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی ڈائریکٹ تعلیم ہے، اور ایسے ہی خداوند یسوع مسیح کی ڈائریکٹ صلاح جو وہ دینا چاہتا ہے اس نے کہی ہے، اس نے بتائی ہے۔ اسی پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں کہ وہ کون سی صلاح ہے، میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے ہو جائیں۔ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب، اور اس کا 3 باب ہے، اس کی 17ویں آیت سے 19ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار ہے اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں۔ خداوند یہاں پر صلاح دے رہا ہے، نصیحت دے رہا ہے۔ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خداوند ہم سب کو برکت دے، سب کہیں آمین۔ یہ یسوع جو بات کر رہا ہے، گو کہ یہ لودیکیا کی کلیسیا کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ کلیسیاؤں کا فرشتہ نہیں ہوتا، بلکہ کلیسیاؤں کا پاسبان ہوتا ہے، کلیسیاؤں کا پادری صاحب ہوتا ہے۔ تو یہ پادری صاحب کے لیے اور کلیسیا کے لیے خط ہے، اور یہاں پر خداوند ان کو تنبیہ کرتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو بہت دولت مند ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو نے بہت جو ہے وہ کام کر لیا ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ بہت کچھ ہے تو اپنے آپ میں، تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ تو ہے کیا۔ تو کہتا ہے تو دولت مند ہے، نہیں، تو کیسا کمبخت ہے، تو بہت ہی بد نصیب ہے، تو بہت بدبخت ہے، تو قسمت والا نہیں ہے، تو نصیبوں والا نہیں ہے، تو بختوں والا نہیں ہے۔ ہم گیت گاتے ہیں، او پاگاں بختاں والے نے جڑے تیرے گھر وچ رہندے نے، وہ بڑے خوش نصیب ہے۔ لیکن جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ تو کیسا کمبخت ہے، تو نصیب والا نہیں ہے، تو بڑا ہی خوار ہے، تو بے چین ہے، تو تیرے پاس کوئی سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، آرام نہیں ہے، تو غریب ہے، تو روحانی غربت کا شکار ہے، اور تو ننگا ہے، یعنی کہ تیرے پاس وہ روحانی پوشاک نہیں ہے، راست بازی کی پوشاک نہیں ہے، تو روحانی ننگے پن کا شکار ہے۔ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں۔ پہلی صلاح کیا ہے؟ پہلی صلاح وہ دیتا ہے اور کہتا ہے، مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ آگ میں تپایا ہوا سونا خریدنے سے کیا مراد ہے؟ جب سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس کے اندر سے دوسرا مٹیریل، دوسری معدنیات، دوسرا میٹل نکل جاتا ہے، یعنی کہ وہ ملاوٹ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم یوحنا کی بات کرتے ہیں تو یوحنا کہتا ہے کہ میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد آنے والا مسیح، جس کی میں جوتیوں کے تسموں کو کھولنے کے لائق نہیں ہوں، وہ تمہیں آگ اور روح القدس کا بپتسمہ دے گا۔ روح القدس کا بپتسمہ، روح القدس کی آگ جو ہمیں پاک کر دیتی ہے۔ اور ایک طرف اور اس کا اشارہ ہو سکتا ہے، جب ہم پہلا پطرس کا خط پڑھتے ہیں
اور اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ تیرا ایمان جو آگ سے تپایا ہوا ہے اس دنیاوی سونے سے بہت بہتر ہے۔ وہ ایمان کی بات کرتا ہے، خالص ایمان تیرے اندر سے ساری ملاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ دوسری صلاح خداوند یسوع مسیح یہاں پر کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھ سے سفید پوشاک لے لے۔ اسکالرز کہتے ہیں یہ پوشاک راست بازی کی پوشاک ہے، لیکن خدا کا کلام شاید اس سے بہت بڑھ کر کہنا چاہتا ہے، اور اس نے مجھ سے یہ کلام کیا کہ یہ پوشاک یسوع مسیح کے خون سے دھل کر اور روح القدس کی آگ میں سوکھ کر صاف کی گئی ہے۔ ہیلیلویا! یہ پوشاک لے لیں جو برے کے خون سے دھلی ہے اور خدا کے پاک روح کی آگ میں سوکھ کر یہ سفید کی گئی ہے۔ اس پوشاک کی خداوند بات کرتا ہے کہ یہ پوشاک لے لے، یہ تجھے ننگے پن کی شرمندگی سے دور کرے گی۔ کیونکہ جب میں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے لگوں گا تو اگر میں یہ پوشاک نہیں پہنوں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، میاں تو شادی کی محفل میں، شادی کی ضیافت میں شادی کی پوشاک پہنے بغیر کیوں کر آ گیا؟ میں اس وقت شرمندہ نہیں ہوں گا۔ اور پھر وہ تیسری بات کہتا ہے، مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے، تاکہ تیری آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اور جب ہم زبور 19 اور اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام، خدا کی شریعت روشنی کا باعث ہے۔ خدا کی شریعت، خدا کے احکامات، خدا کا کلام تیری آنکھوں کے لیے روشنی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو لے لیتے ہیں تو ہم روشن ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم یشوع پہلا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ خداوند وہاں پر کہتا ہے کہ دن رات تیرا دھیان اور گیان اسی پر لگا رہے تاکہ تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اقبال مندی کی راہ کیسے نصیب ہوگی؟ جب ہم کلام پر عمل کریں گے، جب ہم روشن خیال ہو جائیں گے، جب ہماری آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اور پھر وہ 19ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ آئیں پھر سے خدا کے کلام میں، خدا کی خدمت میں سرگرم ہو جائیں اور توبہ کریں، اور یہ صلاح خداوند سے لے لیں۔ یسوع مسیح کی یہ 3 نصیحتیں لے لیں اور ان پر عمل کریں تاکہ سرگرم ہو جائیں اور ہم خداوند کے حضور سرفراز ہو سکیں، خداوند کی نظر میں گراں قدر ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔